أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اگلی قوم کے بارے میں بات کی وہ قوم عاد ہے۔ عاد کی قوم نے کیا کیا کہ اب وہاں پہ بھی ان کی نافرمانیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم عاد کے بارے میں بات کی، اور یہ کچھ سالوں کے بعد کی بات کی جا رہی ہے۔ فوراً ایسا نہیں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت ہود علیہ السلام آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھائی اس لیے کہا کیونکہ وہ دینی طور پر بھائی تھے۔ دینی بھائی یعنی کہ اللہ کا ایمان، اللہ کا دین لے کر آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھائی کہا، نوح علیہ السلام کا بھائی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عاد کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد اور سمود قوموں کے نام ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اکثر اوقات یہ بہت سارے کافی قرآن ایسے ہیں جن کی ترجمے کے اندر بھی ان کے ساتھ نبی لکھا ہوا ہے۔ یہ عاد اور سمود جو ہے یہ قومیں ہیں، اور یہ ان کا جو بڑا سردار تھا ان کا نام، ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام سمود، اور پھر اس کے لیڈر کے نام کے ساتھ یہ قومیں مشہور ہوئی، قوم عاد اور سمود۔ یہ بہت اونچے قداور یہ لوگ ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جیسی عقل، دانائی اور طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں عطا کی، اور جتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور دانائی اور اللہ تعالیٰ نے طاقت ان کو دی، اتنے ہی یہ اللہ تعالیٰ کے سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد، عاد اور سمود کے بعد، اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو وہ طاقت اور وہ جسامت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ اگر ہم ان کے جو فوسلز رہ گئے ہیں، جو اگر ہم ان کو ابھی جو ملے ہیں وہ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہے کہ ان کی ہماری جو سٹیئرز ہیں وہ 100 سٹیئرز ان کی ایک سٹیئر کے برابر ہیں، تقریباً 80 to 90 سٹیئرز، مطلب اتنی زیادہ سٹیئرز ہیں ان کی ایک سٹیئر کے برابر ہیں۔ مینس کہ ان کے قد اتنے لمبے، اتنے بڑے قدابر تھے، اور ان کے قدم اتنے بڑے تھے کہ آپ سوچیے کہ ان کا اتنی زیادہ سٹیئرز کو کراس کر کے ان کی ایک سٹیئر بنتی ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل اور فصاحت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گھروں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کو وہ ایسا تراشا کرتے تھے کہ اس کو کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر کبھی پہلے پہاڑ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ پھر قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی کہ ان کا بھائی اس لیے کہا گیا نوح علیہ السلام کو کیونکہ وہ ان کے دینی بھائی تھے، دین کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کے بھائی کو بھیجا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام آ کر دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، جو کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، افلا تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ڈرتے رہو۔ قال الملأ الذین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کی بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ جو تھے سردار، ان لوگوں نے بھی کیا کہا، کفروا من قومہ، جن لوگوں نے کفر کیا، انا لنراک فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین۔ سیم وہی الفاظ انہوں نے بھی یہی دہرائے کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم تو کوئی بیوقوف نظر آتے ہو ہمیں، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری عقل کہیں کھو گئی ہے، تمہارے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری کسی بات پہ یقین کرنے والے نہیں بلکہ تم تو جھوٹے ہو۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام نے، قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، لیس بی صفاحت، میں بیوقوف ہرگز نہیں ہوں، ولکنی رسول لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ رسول ہوں، رب العالمین، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں،
اور میرا کام کیا ہے؟ وہی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح آمین، آمین، کہ میرا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، پیغام کو تمہاری طرف پہنچا دینا ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں اپنے رب کا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت عطا کی ہے، میں بالکل ویسے ہی پوری کی پوری امانت تمہیں لوٹا دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، سیم وہی الفاظ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے، سیم وہی الفاظ، کہ کیا تمہیں یہ تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری جیسا ہی ایک انسان آ گیا جو تمہارے پاس وہی لے کر اللہ کی لے کر آیا، اور تاکہ وہ تمہیں ڈرا دے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت لے کر آیا ہوں، اور وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور تاکہ تم لوگ ڈر جاؤ، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو من بعد قوم نوح وزادکم فی خلق بسطن، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا ہے، خلفاء، قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے، تم اس بات کو یاد کرو، وذکروا، یاد کرو کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ عطا کیا ہے، ڈیل ڈول میں، طاقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعتوں سے بھی تمہیں رزق بھی بہت زیادہ دیا ہے، پھیلا دیا ہے تمہیں زمین کے اندر، تمہارے لیے رزق کو بھی پھیلا دیا، اور تمہیں طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے نہیں یاد کیا۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباءنا، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، اجئتنا لنعبد الله، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس ایک واحد، لنعبد الله، ہم ایک اللہ کی کیسے عبادت کر لیں؟ ہماری تو اتنی ساری گاڈس ہیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا، اور تم کیا چاہتی ہو کہ ہم وہ سارا کچھ بھول جائیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ ہم کیسے ان کو فراموش کر دیں؟ ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کو ناراض کر دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، چلو اگر تم سمجھتی ہو کہ تم سچے ہو، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، تم اس عذاب کو لے کر آ جاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اب یہ لوگ ایسی بغاوت میں، ایسی اپنی طاقت میں اتنی زیادہ گمراہ ہو گئے، تکبر میں آ گئے کہ ان کو لگا یہ ان کی طاقت ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی طاقت انہیں موت دے سکتی ہے، اور نہ وہ اس طرح سے مریں گے۔ تو اب انہوں نے، اگر تو ان کو تھوڑا سا بھی ڈر اور خوف ہوتا تو وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ اگر تو تم سچے ہو تو ہمارے بس عذاب لے آؤ، بلکہ یہ کہتے کہ ہم کوشش کریں گے۔ کوشش کرنا بھی انہوں نے نہیں دوبارہ سوچا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہو جائے گا وہ عذاب جس کو تم بار بار مانگ رہے تھے۔ رجس و غضب، رجس ویسے کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، لیکن یہاں پر عذاب کے معنوں میں آ رہا ہے اللہ کا وہ غضب جس کو تم بار بار مانگ رہے تھے، اب وہ عذاب تم پر آ ہی جائے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے سارے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، مثلا صدا، سمود، ہبا، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے 5 بت تھے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیے، اللہ کے ساتھ ملا لیے تھے، انہوں نے بھی ایسے بتوں کے نام رکھے۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بھی بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن کا نام لات، عزا اور منات اور حبل وغیرہ کے بت تھے، نائلہ بھی بت تھا ان کا بڑا بت۔ تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتجادلوننی، کیا تم لڑتے ہو جھگڑتے ہو ان بتوں کے بارے میں جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں ان بتوں کے، کیا تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، تم ان کے بارے میں لڑائی کرتے ہو؟ تو اب ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نے
اپنا اپنا معبود بنا رکھا تھا، تم ان کے بارے میں کوئی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو اللہ نے تمہارے باپ داداؤں کی طرف بھیجی تھی تو وہ دلیل لے کر آؤ۔ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو اس عذاب کا جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ کو قطعاً فکر نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نہ کرے، اس کی بہت سی مخلوقات ہیں جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مجھے اور آپ کو صرف اور صرف یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کو، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان لوگوں کی جڑیں ہی کاٹ دی، ان کو مکمل طور پر ان کی آل اولاد کو ہی ختم کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے ہرگز نہ تھے۔ ان پر عذاب کیا آیا؟ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا وہ 7 راتوں اور 8 دن کا مسلسل عذاب آتا رہا، جس میں بہت زوردار ہوائیں، چنگھاڑ، بجلی کی کڑک، سب عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکٹھے بھیجے۔ اور پھر یہ پوری کی پوری جو اتنی قداور طاقتور قوم تھی وہ پوری کی پوری اوپر اٹھائی جاتی، پھر وہاں سے جب الٹی کر کے زمین پر گرتی تو ایسے ہی تھے جیسے 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 ہوتا ہے نا کھجور کا پودا، وہ بہت بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کے صرف تنے باقی رہ جائیں۔ کھجور کے پودے کو آپ نے دیکھا کہ نیچے تک پورا ہرا نہیں ہوتا، وہ لمبا لمبا ہوتا ہے، اوپر اوپر تک بڑھتا رہتا ہے، اس کی بالکل چوٹی پر اس کے پتے ہوتے ہیں۔ جیسے باقی ہم پودے دیکھتے ہیں نا کہ اس کی ٹہنیاں نیچے بھی ہوتی ہیں، ہر پورے کے پورے درخت پر ٹہنیاں اس کی لٹک رہی ہوتی ہیں، لیکن کھجور کے درخت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا پھر یہ حال ہوا کہ پھر اس قوم کو بالکل وہ ایسے رہ گئی جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں بغیر ان کی سروں کے، تنے بس سیدھے سیدھے تنے پڑے ہوئے ہوں، ان کے اوپر کوئی ہریالی کچھ نہ ہو، کچھ باقی نہ بچا ہو۔ لمبے لمبے ہوتے ہیں نا کھجور کی درخت، اور طاقت والے بھی ہوتے ہیں، سخت ہوتی ہے ان کی جو چھال ہوتی ہے، ان کی جو پودا ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ قرآن کے اندر قوم عاد کا ذکر سنیں گے اس کے بعد پھر آپ قوم سمود کا ذکر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ قوم سمود وہ تھی جو قوم عاد میں سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ پھر قوم سمود بنی۔ شروع میں تو قوم سمود کو ان ساری تباہیوں کا کیونکہ ان ساری قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری تباہیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، یہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ لوگ اپنے اپنے ان غاروں کے اندر، اپنے ان پہاڑوں کے اندر چلے گئے جو انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی تھی نا پہاڑوں کے اندر، وہ اتنے کشیدہ کاری کر کے اتنے بڑے بڑے انہوں نے محل بنا رکھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے اندر گھس جائیں گے، یہاں سے ہمیں کون نکالے گا۔ اللہ نے بھی پھر ایسی ہوائیں چلائیں کہ ان کے اندر سے ان کو کھینچ کر لیا آتی باہر۔ تو قوم سمود اپنی آنکھوں سے یہ سارا حال دیکھ رہے تھے اور انہوں کچھ سالوں تک قوم سمود ہدایت پر رہے، لیکن چونکہ عادت وہی تھی، طاقت وہی تھی، گھمنڈ وہی تھا، اصلیت وہی تھی، جڑیں وہی تھیں، تو وہ اپنے اس تکبر سے باز نہ آئے۔ اس لیے جہاں پہ بھی آپ قرآن کے اندر قوم عاد کا ذکر پڑھیں گے اس کے فوراً بعد آپ قوم سمود کا بھی ذکر پڑھیں گے، کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کس طرح سے تباہ کیا اور ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك،